یہ بات کسی طرح سے درست کہی جا سکتی ہے کہ اسکول کے لوگ وہ نصاب تعلیم، وہ نظام تعلیم جو حکومت نے وضع کیا یا اسکول والوں نے بنایا ہے، اس کے مطابق جیسا چاہیں اس بچے کو بنائیں؟ دنیا میں تعلیم سے بڑھ کے کوئی محاذ نہیں، سب سے بڑا زندگی کا میدان تعلیم کا میدان۔ ایک یہودی سال میں 45 کتابیں پڑھتا ہے، ایک یورپین جو ہے سال میں 35 کتابیں پڑھتا ہے، اور ایک مسلمان، پورے دنیا کے مسلمانوں کا سروے کیا جائے تو سال بھر میں 6 منٹ پڑھتا ہے۔ حجاب کیا ہے؟ جو لوگ نہیں جانتے تھے اب جان لیں گے، اس کے فائدے سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے جنت کے پھول ہیں، یا آپ جنت کے ان پھولوں کو چاہتے ہیں کہ بغیر تربیت کے جو ہے یہ جنت میں پہنچ جائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزت لغیرہ اذلنا اللہ۔ ہم ایسے لوگ ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت اور غلبہ اور توانائی عطا فرمائی ہے۔ جب کبھی ہم اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں سے عزت اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کرے گا۔ حضرات، میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں اس امت کے ایک ایک فرد سے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی اور بوڑھوں سے بھی، اور امت کے ہر اس شخص سے میں مخاطب ہوں جو اب بچہ نہیں ہے بلکہ بالغ ہو چکا ہے، اور دینی اعتبار سے وہ دینی اور شرعی اعتبار سے وہ مکلف ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے دین کا مکلف ہو چکا ہے۔ میں ان سارے لوگوں سے مخاطب ہوں، اور جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ہمارے بچوں سے ہے، ہماری نئی نسل سے ہے۔ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ ابو جہل اور ابو لہب، آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون ھذہ الامہ فرمایا، اس امت کا فرعون ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ یہ زندہ ہوتے اور ہمارے سماج میں آتے، ہماری سوسائٹی میں آتے، ہم مسلمانوں کے سماج اور سوسائٹی میں آ کر آج ہمیں دیکھتے، تو وہ انہیں یقین نہیں آتا کہ کیا یہ مسلمان ہیں، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، کیا یہ واقعی مسلمان ہیں؟ وہ جب ہم کو دیکھتے، ہماری مشغولیتوں کو دیکھتے، ہمارے کاموں کو دیکھتے، 24 گھنٹے جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کاموں کو دیکھتے، تو وہ یہی کہتے، یہ دنیا اور یہ دنیا کی دولت اور یہ جاہ و مال اور یہ عزت اور منصب، یہ سرداری اور یہ حکمرانی اور آج کل جمہوری ملکوں کی یہ ممبرشپ، یہ ساری چیزیں کل کو ہم نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ آپ اس نئی دعوت سے، اس نئے دین سے، جس کی آپ دعوت دینے کے لیے آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، آپ ہمارے پرکھوں کے دین کو مانیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اس کام کا آغاز کر کے، اس کام کی شروعات کر کے آپ نے اپنی قوم میں اختلاف پیدا کر دیا، اپنی قوم کو بانٹ دیا ہے آپ نے، آپ یہ سب چھوڑ دیجئے۔ آپ اگر چاہتے ہیں اس سب کام کے نتیجے میں کہ آپ کو سردار ہم بنا لیں تو ہم تیار ہیں،
آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا بادشاہ آپ کو تسلیم کر لیں، ہم تیار ہیں۔ آپ چاہتے ہیں دولت حاصل کرنا تو ہم دولت کے انبار لگا دیتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ چاہتے ہیں کسی خوبصورت عورت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تو ہم جو ہے جزیرۃ العرب کی حسین سے حسین عورتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر جو بنیادی خرابی پیدا ہو گئی، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان سب سے بڑی دولت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان پیدا کیا، عقل مند بنایا۔ اس انسان ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخشی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ اسلام کی نعمت۔ اس اسلام کی نعمت کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم اپنے کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا مسلمانوں کی یہی شان ہے؟ مسلمان ایسی ہوتے ہیں جیسی زندگی اس وقت ہم گزار رہے ہیں؟ تو ہم ہیں، آپ ہیں، ہم تک اور آپ تک جو ہے ہمارے بزرگوں کے، اس ملک کے ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے اس دین کی امانت ہم تک پہنچی۔ یہ سلسلہ چلا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، اس امت کے جلیل القدر ہستیاں ہیں، بزرگان دین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، مفکرین ہیں، ہر زمانے میں اس امانت کو اپنے بعد والوں تک پہنچاتے رہے۔ کیا ہم یہ ذمہ داری اپنی نئی نسل تک اس امانت کو پہنچانے کے لیے کیا ہم یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں؟ ہمیں اس ملک کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں یا صرف ایک انسان کی، ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو عزم کرنا پڑے گا، پختہ ارادہ کرنا پڑے گا آپ کو اس بات کا کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، یہ ملک ہمارا ملک ہے اور اس میں ہم رہیں گے، اور صرف ایک شہری حقوق ہی کو لے کر نہیں رہیں گے بلکہ اپنے دین کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ اور اپنی تہذیب کے ساتھ ہم اس ملک کے اندر رہیں گے۔ لیکن ہمارا جو رویہ ہے، ہمارے اندر جو بدعملی پیدا ہو گئی، الحمدللہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنی نئی نسل کے حوالے سے، اپنی اولادوں کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ ہے؟ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، دوزخ کی آگ سے ڈراؤ۔ ہمیں مرنا ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو شبہ نہیں، ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ اس دنیا کے اندر جس نے بھی جو کچھ کیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹا سے چھوٹا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ریکارڈ جمع کر رہا ہے، اس نیکی کو ہمیں دکھایا جائے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہم نے گناہ کیا ہے تو گناہ کو ہمیں دکھایا جائے گا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور جس کے اعمال سے نیکی کا ترازو، نیکی کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا وہ جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دوزخی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی رحمت بعد میں چاہے گی تو اسے ایمان کے ناطے، ایمان کی بنیاد پہ اسے جو ہے دوزخ سے نکال کے جنتیوں میں شامل فرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ میں جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ 1799 میں سلطان ٹیپو کی شہادت ہوتی ہے۔
اس کے بعد اس ملک کے اندر انگریزوں کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ ابھی 60 سال بھی نہیں ہوئے کہ 1857 جنگ آزادی لڑی جاتی ہے، اور اسے مسلمان، خاص طور سے مسلمان ٹارگٹ بنائے جاتے ہیں۔ شاملی سے لے کے دہلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا سڑک کے کنارے جس میں جو ہے مسلمان علماء کی لاشیں لٹک رہی ہیں۔ پھر ایک صدی سے پہلے 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوتا ہے۔ یہاں ایک نیا آزادی کا ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ لیکن آزادی کے بعد جو حالات یہاں پیش آئے اور مسلسل پیش آ رہے ہیں، اس کا تصور بھی ہمارے علماء نے اور مسلمان قائدین اور مسلمان رہنما ان کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آزادی کے لیے خون بہانے والوں کی اولادوں کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ کیا جائے گا۔ ہمارے ایک نہیں 10 مسائل ہیں، 50 مسائل ہیں ہماری زندگی اس ملک کے حوالے سے، لیکن سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے یہاں کا جو نصاب تعلیم وضع کیا گیا۔ دیکھیے دنیا میں تعلیم سے بڑھ کے کوئی محاذ نہیں، سب سے بڑا زندگی کا میدان تعلیم کا میدان۔ یہ وہ میدان ہے جہاں سے ہر مقصد کے لیے، ہر غرض کے لیے، ہر کام کے لیے افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ حکومتیں جیسا چاہتی ہیں اپنا افراد تیار کرتی ہیں۔ تو آزادی کے بعد سے یہاں وہ نصاب تعلیم وضع کیا گیا، وہ نظام تعلیم وضع کیا گیا جس میں ہندو مت، نصاب تعلیم کو سیکولرزم ہونے کے بجائے اس کو ہندوازم کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی گئی۔ آپ تصور کیجئے کہ ماں جس بچے کو 9 مہینے تک ڈھونڈتی رہتی ہے، اور جب وہ دنیا کے اندر پیدا ہو کر آتا ہے اسے جو ہے وہ سینے سے چمٹاتی ہے، اس کے لیے رات بھر جو ہے جاگتی ہے بیمار پڑ جائے، باپ جو ہے محنت مشقت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور دنیا کا ہر باپ کو دنیا میں یہ حق دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کی جیسی چاہے پرورش کرے۔ بیٹا اپنے باپ کا، اپنی ماں کا وارث ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا میرے طریقے پہ چلے، بلکہ مجھ سے زیادہ بہتر راستہ اپنائے، مجھ سے زیادہ کامیاب ہو، مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ترقی کرے۔ ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی۔ جب وہ پڑھنے کے لائق ہوتا ہے، اسکول بھیج دیا جاتا ہے، تو کیا یہ بات کسی طرح سے درست کہی جا سکتی ہے کہ اسکول کے لوگ وہ نصاب تعلیم، وہ نظام تعلیم جو حکومت نے وضع کیا یا اسکول والوں نے بنایا ہے اس کے مطابق جیسا چاہیں اس بچے کو بنائیں؟ بچہ آپ کا، اور اسکول کے لوگوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں بچے کو ڈھالیں؟ آج میرے بھائی دنیا کو کسی باپ سے اگر میں پوچھوں، یہ سوال کروں کہ کیا آپ اپنے بچے کو کھانے میں تھوڑا سا زہر ملا کے کھلا سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے کو 10 منزلہ چھت سے اوپر نیچے آپ پھینک سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے کو جو ہے آگ میں جانتے بوجھتے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کیا آپ جو ہے کسی آگ میں جھونک سکتے ہیں؟ آپ جو اس کا جواب یہی ہوگا، نہیں نہیں نہیں، مگر جانے انجانے میں ہم سے یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ مسلمانوں میں 100% تعلیم ہونی چاہیے، مگر افسوس ہے کہ دنیا 1000 سال تک ہم نے دنیا کی تعلیم کے میدان میں، دوسرے میدانوں کی طرح سے تعلیم کے میدان میں ہم نے دنیا کی رہنمائی کی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ یونیسیف کے رپورٹ کے مطابق ایک یہودی سال میں 45 کتابیں پڑھتا ہے، ایک یورپین جو ہے سال میں 35 کتابیں پڑھتا ہے، اور ایک مسلمان، پورے دنیا کے مسلمانوں کا سروے کیا جائے تو سال بھر میں 6 منٹ پڑھتا ہے۔ میرے بھائی 100% تعلیم ہماری ہونی چاہیے۔ آپ جہاں چاہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن کم از کم پرائمری تک آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں۔ اگر دین کی تعلیم آپ نہیں دے رہے ہیں، خدا اور رسول کے بارے میں آپ اسے نہیں بتا رہے ہیں، خدا کی ذات اور صفات کی معرفت اس کو نہیں دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پہ جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کو بتا کے آپ اپنے بچے کے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں بتا رہے ہیں، آپ اس کو نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ جیسے
اہم ارکان کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں، تو چاہے دنیاوی اعتبار سے آپ کا بچہ جتنا ترقی کر جائیں، لیکن آپ آخرت میں اللہ کی بازپرس سے نہیں بچ سکتے۔ اس بچے سے پوچھا جائے گا، اور وہ بچہ اگر اپنے باپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں خود نالش کرے گا، خود مقدمہ دائر کرے گا، ہمیں تو پڑھایا نہیں گیا، ہمیں سکھایا نہیں گیا، ہمیں دین کی باتیں بتائی نہیں گئی، ہمیں اللہ رسول کی پہچان نہیں کرائی گئی، تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائیوں، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں اپنے بچوں کو، لیکن آپ اپنے بچے کے دین کی فکر کریں۔ ہم تک دین کی امانت، اسلام کی امانت ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے، ہمارے پرکھوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، تو آج ہم مسلمان ہیں۔ کل کو اس ملک کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے اس ملت کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مارننگ اسکول، ایوننگ اسکول قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کم از کم دین کی تعلیم دیں، صبح دیں یا شام کے وقت دیں، یا کسی مکتب کے اندر بھیجیں اپنے بچوں کو، کم از کم پرائمری تک تو وہاں وہ دین کی بنیادی باتوں کو سیکھ لے۔ اگر اتنی بنیادی باتیں دین کی آپ سکھا دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کے دربار میں جو ہے جب سوال جواب ہوگا تو آپ بری الذمہ ہوں گے، آپ پر ذمہ داری پھر نہیں رہے گی۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی۔ ہمارے مدارس کے لوگوں کو میں کہتا ہوں، جس مدرسے میں، جس محلے میں کوئی مدرسہ ہے، اس محلے کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے لوگوں سے مطالبہ کریں کہ آپ یہاں جو بچے رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کو تو آپ دین سکھا رہے ہیں، محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا نظم کیا؟ تو میرے بھائی، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ایک یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک بچے کو بنانے کے لیے پوری اس کے ساتھ حکومت لگ جاتی ہے، اس کا پورا خاندان لگ جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا یہودی تیار ہوتا ہے جو ہزاروں لوگوں پر بھاری ہوتا ہے۔ دنیا میں 2 قومیں ایسی ہیں، ایک یہودی ہیں، ایک قادیانی ہیں، ان کے ہاں ایک شخص آپ کو جاہل نہیں ملے گا۔ دنیا میں جاہلوں کی کھیپ دیکھنی ہو تو امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو دیکھا جائے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ بچوں کے دینی تعلیم کی فکر کیجئے، مدرسے والوں سے مطالبہ کیجئے۔ یہاں اتنا بڑا ادارہ ہے ندوۃ العلماء، اس کے برانچز ہیں، اس کے مکاتب شہر میں بھی چلتے ہیں، آپ کے محلے میں نہیں ہے تو آپ جا کے ان سے ملیں، ان سے کہیں کہ ہمارے یہاں بچے اسکولوں میں تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی دینی تعلیم کا کوئی نظم ہے، خدا را آپ ہمارے لیے کوئی نظم کریں۔ آپ کے محلے میں کوئی ایسا ادارہ ہے تو نظم کریں، کسی مولوی کو رکھ لیں، مسجد کے اندر جو ہے بچوں کو بٹھا کے جو ہے ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی جائے۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دیں، لیکن اللہ اور رسول کی پہچان کرانا اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا زیادہ کہ اپنے بچوں کو کھلانا ضروری ہے۔ وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو آپ اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا علاج کرنا جتنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم اپنے بچے کو زہر کھلا رہے ہیں تو اس سے زیادہ ضروری یہ ہے، اس سے زیادہ بھیانک یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا نظم نہیں کر رہے ہیں، دینی تعلیم کا نظم نہیں کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے ہو سکتا ہے کل دہریہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کل جو ہے دین سے مرتد ہو جائے۔ اس کے لیے جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں ہندوستان کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں حجاب کا معاملہ اس وقت اٹھایا گیا ہے، اس طرح کے مسائل اٹھائے جاتے رہتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے قطعاً خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جو وقتی طور پہ جو مفاد حاصل کرنا ہے وہ تو وہ کر لیں گے، لیکن اس سے جو ہے ہمارے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ حجاب کیا ہے جو لوگ نہیں جانتے تھے اب جان لیں گے، اس کے فائدے سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، ہر وہ شخص جو اب بالغ نہیں ہے وہ مکلف ہے، خدا کے دین کا مکلف ہے۔ یہ بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے جنت کے پھول ہیں، یا آپ جنت کے ان پھولوں کو چاہتے ہیں کہ بغیر تربیت کے جو ہے یہ جنت میں پہنچ جائیں گے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ رانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو دوزخی بنا کر کسی کو اور جنتی بنا کے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ اپنے عمل کی بنیاد پہ وہ جنت میں جائے گا اور اپنے عمل کی بنیاد پہ دوزخ میں جائے گا۔ تو آپ یہ پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول پڑھا آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دی، جب تک اس امت نے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا دنیا کے اندر غالب رہی۔
اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان اگر دنیا میں ترقی کر سکتا ہے تو صرف اسلام کی بنیاد پہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری جماعت کے لوگوں میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دولت کی وجہ سے وہ عزت والا ہو جائے گا، دولت اسے بچا لے گی، تو جو طوفان آنے والا ہے، جو آندھی آنے والی ہے، خدا نہ کرے آئے، لیکن ہندوستان جس ڈگر پہ جا رہا ہے، اگر اسی ڈگر پہ چلتا رہا تو پھر یہاں طوفان آئے گا، یہاں آندھی آئے گی، اور جب طوفان آئے گا تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے اللہ اور اللہ کی ذات پر توکل کریں، ہم کم از کم نماز کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہ بخشوائیں، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرا وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بال بچوں کے بارے میں غور فکر فرمائیں، تنہائی میں غور فکر فرمائیں، اور میری باتوں میں کوئی اچھی بات ملے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔